بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باشعور اقوام اور ممالک کو جنگلات اور درختوں کے فوائد کا بخوبی ادراک ہوتا ہے، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان جنگلات اور درختوں میں مزید سے مزید اضافہ کیا جائے، اور جن اسباب کی وجہ سے ان میں کمی آتی ہے ان اسباب کو دور کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان درختوں اور جنگلات کی وجہ سے انسان کو اور تمام جانوروں کو آکسیجن فراہم کیا جاتا ہے، اور انہی درختوں اور جنگلات کی وجہ سے ماحول اور فضا خوشگوار رہتی ہے، اور انہی درختوں اور جنگلات کی وجہ سے گرمی میں کمی آتی ہے۔ آج کل ہماری ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اور سنگین مسئلہ گرمی ہے، جن کی وجہ سے گزشتہ سالوں میں کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کا انتقال بھی ہوا ہے۔ پاکستان میں جنگلات اور درخت 5% ہیں۔ اب ہم ان 5% جنگلات اور درختوں کو کیسے بڑھائیں گے؟ اس کے لیے ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود جنگلات لگانے اور درخت لگانے کی کوشش کریں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ درخت لگانے پر ہمیں ثواب بھی ملے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قامت الساعہ وفی ید احدکم فصیلہ، اگر قیامت قائم ہو گئی اور آپ کے ہاتھ میں آپ میں سے ایک بندے کے ہاتھ میں ابھی ایک پودا موجود ہے، کھجور کا پودا چھوٹا سا، قیامت قائم ہو گئی، ابھی آپ کو کسی اور چیز کی کوئی فرصت ہے ہی نہیں، صرف اتنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کو ابھی معلوم ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ابھی یہ قیامت قائم اتنا وقت ہے اس میں کہ میں اس میں یہ درخت لگا سکتا ہوں، فَلْيَغْرِسْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ یہ درخت لگا لیں، یعنی اتنی تھوڑی فرصت میں آپ یہ درخت لگا لیں، باقی کوئی کام نہ کریں۔ تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو یہ حکم دیا ہے کہ چونکہ درخت کے فوائد بہت زیادہ ہے، اس سے معاشرہ، فضا اور ماحول صاف رہتا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے درخت لگانے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو درخت لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے ماحول اور فضا کو خوشگوار بنانے میں ہمیں استعمال کرے۔